وہ ایک لڑکی تھی، ایک 20-22 سالہ لڑکی، لیکن اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، آنکھیں بے خوف سی جن میں خون اترا ہوا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پاؤں میں بیڑیاں۔ مجھے یہ آرڈر ملا تھا کہ یہ مجرم لڑکی بہت خطرناک ہے، اسے عام مینٹل پیشنٹ سے الگ رکھا جائے۔ میں نے اسے چند ایسی پیشنٹ کے ساتھ رکھا جو کہ مجرم بھی تھیں اور پاگل بھی۔ وہ چپ چاپ سی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے جو بھی سوال کیا اس نے ٹھیک ہی جواب دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو فائل میرے پاس اس لڑکی کی بھیجی گئی تھی، اس کیس کی نوعیت میں اور اس لڑکی کے رویے میں بہت فرق تھا۔ وہ تو مجھے پاگل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے جس کا قتل کیا تھا وہ شخص اس کا عاشق تھا، اور جس بے دردی سے اسے مارا گیا تھا وہ کوئی بھی عام طریقہ واردات نہیں تھا۔ اس شخص کے ٹکڑے کیے گئے تھے اور وہ لڑکی عدالت کے سامنے چلا چلا کر اس کا اعتراف کر چکی تھی کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ وہیں اس پر دورہ پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیس مجھے بتایا گیا تھا، لیکن اس وقت دیکھنے میں وہ لڑکی بالکل چپ تھی، خوبصورت تھی، بات چیت سے پڑھی لکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ایک لڑکی ایک الجھی ہوئی پہیلی سی لگ رہی تھی۔ میرا نام انجم ہے، میں مینٹل ہاسپٹل کی ڈاکٹر تھی، اور اس وقت ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر کی طور پر میں ہی موجود تھی، اس لیے کبھی کبھی مجھے 24 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے والد کے انتقال کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ چھوٹی بہنوں کی شادی میں کر چکی تھی، لیکن ان کی ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے میری عمر بڑھ چکی تھی۔ والدین بھی اب حیات نہ تھے، میں اکیلی تھی، اس لیے خود ہی ہاسپٹل میں کئی دن گزار لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ میرے پاس اکثر ایسی پاگل خاتون کے کیس آتے تھے جنہوں نے اپنے پاگل پن میں قتل کیے ہوتے تھے اور سزائے موت کی سزا یافتہ ہوتی تھیں۔ اس لڑکی پر بھی بہت ہی سنگین الزام تھا جس کا وہ اعتراف کر چکی تھی۔ اس نے اپنے چاہنے والے کو جان سے مارا تھا، سننے میں آیا تھا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی کیسے کسی محبوب کا قتل کر سکتی ہے۔ عاشق کی خاطر شوہر کو قتل کر دینے کے قصے تو میں نے بہت سنے تھے، لیکن یہ کہانی میری عقل کو حیران کر رہی تھی۔ ایک بار میں نے اس لڑکی سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہونے لگی، اس کا تنفس تیز چلنے لگا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا شاید اس کے عاشق کا کسی اور لڑکی سے چکر ہو، اس لیے اس لڑکی نے اسے مار ڈالا ہو۔ عدالت میں بھی اس نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا، بس اس نے اپنا جرم قبول کیا، اور اب بھی وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ اس کو ہاسپٹل کے جس وارڈ میں رکھا گیا تھا، ایک عورت نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مجھ پر میرے شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا۔ اس کے بعد جب میں نے اس سے اپنی اولاد اور جائیداد مانگی تو اس نے مجھے کسی طرح اس جیل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مارنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن تو ایسی عورت ہے جس نے اپنے چاہنے والے کا ہی اتنی برے طریقے سے قتل کر دیا۔ اس پر اس لڑکی نے اس عورت کو بہت برے طریقے سے مارنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے اس کو ایک الگ جگہ بند کر دیا، جو کمرہ جیل نما تھا، جہاں ہم خطرناک قسم کے مریضوں کو رکھتے تھے۔ اس کے سامنے ہی میرا چھوٹا سا آفس تھا، میری کرسی بالکل سلاخوں کے سامنے تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ سکتی تھی اور اس کی آواز بھی سن سکتی تھی تاکہ اس پر نظر بھی رکھ سکوں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی کہ وہ کیوں ایسا کرتی ہے، لیکن وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی وہ سسکیوں سے رونے لگتی تھی، کبھی امی امی کہہ کر روتی تو کبھی اپنے باپ کو پکارتی۔ مجھے کبھی کبھی اس کی حالت پر بہت ترس بھی آتا تھا، وہ وجہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک بار رات ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے 1 گھنٹے کے لیے باہر جانے دوں۔ یہ سن کر تو میں اچنبے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تم پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ مجرم بھی ہو۔ لیکن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے بس 1 گھنٹے کے لیے جانے دو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلے سے سونے کی چین اتار کر مجھے پکڑا دی اور کہنے لگی مجھے ہر حال میں ابھی جانا ہے، تم یہ چین رکھ لو، میں تمہیں اور بھی زیور دوں گی، بلکہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے سب تمہیں دے دوں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ وہ میری منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر میں نے اسے نہ بھیجا شاید اس پر پھر سے جنون سوار ہو جاتا۔ پھر سونے کی چین دیکھ کر میرا دل بھی بے ایمان سا ہو گیا۔
میں نے اس کے بہتے آنسو اور بے بسی دیکھ کر پوچھا، کیا کرنے جا رہی ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ لیکن اس بار اس نے میرے پاؤں پر گر کر میری منت شروع کر دی اور کہنے لگی کہ میں ضرور واپس آؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے اسے ایک چور دروازے سے نکال دیا، کیونکہ مین دروازے پر پولیس کے اہلکار تعینات تھے۔ ہاسپٹل میں ایسے دروازے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہاں کام کرنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کسی مشکل میں یا آگ لگنے کی صورت میں بھاگنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے اسے جیل نما کمرے سے نکالا۔ اس نے کہا کہ پورے 1 بجے واپس آ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رات 12 بجے گئی اور 1 بجنے سے 10 منٹ پہلے ہی واپس آ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ویسا ہی جنون تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، وہی بے خوفی۔ چہرہ پورا پسینے سے شرابور تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے تبدیل تھے، اور میں نے اسے سب کی نظر سے بچا کر واپس اس کے کمرے میں قید کر دیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح کھڑی پانی پی رہی تھی۔ پوری پانی کی بوتل اس نے چند لمحوں میں ختم کر دی۔ آخر کے چند گھونٹ اس نے اپنے چہرے پر ڈالے، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کہا، کہاں سے آئی ہو؟ تو مسکرا کر کہنے لگی، ابھی نہیں بتا سکتی، لیکن بے فکر رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے اب بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار میں نے ایک سکون سا دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی میرے ہاتھ میں رکھ کر کھول دی۔ اس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف شاکی نظروں سے دیکھا کہ کہاں سے یہ لائی ہو؟ کہنے لگی، میری ہے، میرے باپ نے مجھے 10ویں جماعت میں ٹاپ کرنے پر دی تھی۔ میں نے آج تک یہ انگوٹھی کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں اتاری، لیکن آج تمہیں دے رہی ہوں۔ اسے کبھی بیچنا مت، کیونکہ باپ کا دیا ہوا تحفہ انمول ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہیں اپنے باپ سے بہت محبت ہے۔ کہنے لگی، ہاں، مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی، لیکن بس وہ میرا غم نہ سہ سکے اور مر گئے۔ میں نے سوچا شاید اسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر ضرور اس لڑکی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، اور ماں باپ یہ بات برداشت نہیں کر سکے ہوں گے۔ لیکن دوسری خبر جو مجھے اگلے روز پتہ چلی، میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ لڑکی صبح ہی صبح الٹیاں کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو وہ امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی۔ یقیناً اس لڑکی نے اسی نوجوان کے ساتھ بدکاری کی ہوگی جس سے محبت کرتی تھی۔ شاید یہی غم اس کے ماں باپ کی موت کا سبب بنا ہو۔ مجھے حیران اس لڑکی کے زاروں قطار رونے نے کیا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میرا ایبارشن کروا دو، مجھے نفرت ہے اس بچے سے، مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، اس بچے کو میرے وجود سے جدا کر دو۔ میں نے کہا، یہ تم لوگ محبت کا کھیل رچانے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ نہ تم لوگ 4 دن کی محبت میں پھنسا کرو اور نہ وہ لڑکے تم سے اپنا غلیظ مقصد پورا کریں۔ لیکن وہ زاروں قطار رونے لگی، اپنے بال نوچنے لگی۔ میں اسے صرف تعصب سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کیوں چند دن کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہی روتی ہیں۔ مجھے اس لڑکی سے ذرا بھی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ غلط تو اس نے بھی کیا تھا۔ ایسے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس لڑکی سے ملنے ایک خوش شکل نوجوان آیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تو کہتی تھی اس کا بھی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کورٹ کی آرڈر لے کر آیا تھا کہ اسے اس لڑکی سے ملنے دیا جائے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا لگتا ہے، تو وہ کہنے لگا، آپ سے کیا مطلب؟ آپ یہ آرڈر پڑھیں اور مجھے اس سے ملنے دیں۔ اس نوجوان کا رویہ بڑا سخت تھا۔ میں نے اسے اس لڑکی سے ملنے کی اجازت دے دی، لیکن خود بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر وہ لڑکی پھر سے رونے لگی۔ وہ نوجوان بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی آنکھوں کو لگا لیے اور کہنے لگا، تم نے خود کے ساتھ اچھا نہیں کیا نرمین، نہ ہی میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہنے لگی، میری چھوٹی بہن کا خیال رکھنا۔ پھر اس نوجوان نے اپنے آنسو پونچھے اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون تھا تمہارا؟ میری کسی بات کا وہ لڑکی کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس سامنے دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ میں بھی دوسرے مریضوں میں لگ جاتی تھی، لیکن آج رات تو اس نے پھر سے وہی ضد شروع کر دی، میں اسے باہر جانے دوں۔
پہلے بھی وہ 2 بار جا چکی تھی اور بدلے میں مجھے سونے کی چیزیں دے چکی تھی۔ میں نے کہا کہ بس مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند دن پہلے تو میں نے تم کو نکال دیا، لیکن دوبارہ نہیں نکالوں گی۔ اس نے مجھے سونے کی ایک اور انگوٹھی دی تھی۔ دراصل مجھے بھی لالچ سا آ گیا تھا۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرا گزارا چلتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی شاید تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر میں وہ انگوٹھی بیچتی تو 1.5 لاکھ روپیہ بنتا تھا۔ مجھے 1.5 لاکھ کا انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے پیسے چاہیے تھے تاکہ میں اپنا گھر بنا لوں، تاکہ کرایہ نہ دینا پڑے۔ میرے پاس اپنا گھر ہو تو شاید کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے وہ انگوٹھی تو رکھ لی، لیکن اسے بھرم دکھانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی، یہ پاگل خانہ ہے، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں ہے جہاں پر تم آ گئے ہو اب تمہیں واپس جانے دیا جائے گا اور پھر تم پھر سے واپس آ جاؤ گی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی 1 گھنٹے کے لیے جانے دو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم جیسے مجرم پر میں بھروسہ کیسے کروں؟ وہ کہنے لگی، صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے، مجھے یہاں سے نکال دو، میں تمہیں اور سونے کی چیزیں دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے رشوت دے رہی ہو، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ اس نے کہا کہ رشوت نہیں دے رہی، میں تمہیں زندگی کی حقیقت دے رہی ہوں جس کی انسان کو روز ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چند دن بعد زیور دیکھ کر میں لالچ میں آ گئی تھی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے سچ مچ واپس آ جائے۔ اگر نہ بھی واپس آئی تو میرا کیا جائے گا؟ میں کہہ دوں گی کہ یہ بھاگ گئی ہے، الزام کسی اور پر لگا دوں گی کیونکہ یہاں کی انچارج کوئی اور تھی۔ میں نے اسے ڈرایا اور کہا، اگر تم واپس نہ آئی تو تمہیں دوبارہ سے پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ اور تصویریں بھی ہیں، تمہارے لیے جگہ جگہ ناکے لگا دیے جائیں گے، تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جبکہ ایسا ایک عورت کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پر کسی نے بھی نہیں کرنا تھا۔ لیکن میں نے اسے خوب ڈرایا اور اس نے کہا کہ میں پورے گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، چاہے تو تم گھڑی پر نظر رکھ لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں تھا، مجھے مجبوراً اپنی چھوٹی شادی شدہ بہن کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، جس پر اس کا شوہر روز اس کا جینا دوبر کر دیتا تھا کہ اپنی بہن سے کہو اپنا انتظام کہیں اور کرے۔ اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ شاید میں غلط کر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں اور تھا ہی کیا کرنے کو۔ ماں باپ تھے نہیں جو شادی کرواتے، میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں کسی کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اس نے جانے کے لیے کہا کہ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے کبھی نہیں جانا، تو کہنے لگی کہ جانا ضروری ہے، دل نہیں لگ رہا میرا۔ میں اس بات پر ہنسی اور پھر کہنے لگی، دل پاگل خانے میں نہیں لگا کرتے، تم ایک مجرم ہو، اس لیے اسے جیل ہی سمجھو۔ میں نے اسے یہ محسوس کروانا تھا کہ میں اس کے پیسوں کی لالچ میں نہیں ہوں، اس لیے سوچا اس سے تھوڑی منتیں کرواتی ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تمہیں دعائیں دوں گی اور پیسے بھی لے کر آؤں گی تمہارے لیے۔ میں نے کہا، کیا پتا آج تم بھاگ جاؤ، یہ پہلے والا ڈرامہ تم نے اس لیے کیا ہو کہ میں تم پر بھروسہ کروں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوتا، کل بھی تو میں آ گئی تھی، اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں پہلی بار جب گئی تھی واپس نہ آتی، ایک ہی موقع لیتی تم سے اور موقع ضائع نہ کرتی۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو وہ بھاگ جاتی، جب وہ ایک بار قید سے نکل گئی تھی تو اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ واپس آئی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کر لیا۔ واپسی پر اس نے مجھے 5,000 روپے دیے اور وہ پورے گھنٹے بعد واپس آ جاتی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہ جاتی کہاں ہو؟ کہنے لگی، یہاں قریب ہی جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی، یہاں قریب تو کوئی آبادی نہیں تھی کیونکہ ہاسپٹل آبادی سے کچھ ہٹ کر بنایا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ عورت کہاں جاتی تھی، جاتی بھی تھی یا نہیں، بس باہر ہی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ مجھے لگا شاید اپنی بہن سے ملنے جاتی ہوگی یا اس نوجوان سے، نہ جانے اب یہ نوجوان اس کا کیا لگتا تھا۔ اور جب کوئی اپنے حوالے سے گواہی نہ دے تو پھر لوگ اپنے حساب سے ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل جواز ڈھونڈتی ہے۔ ساری رات وہ روتی تھی۔ میں ہر چند دن بعد اسے رات 11 بجے نکال دیتی، وہ 1 بجے واپس آ جاتی۔ میں نے اس طرح کر کے دن کے ہزاروں روپے بنانا شروع کر دیے تھے اور ہر بار اس کا لباس تبدیل ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس بات کی خبر مجھ تک پہنچی میرے ہوش اڑا گئی تھی، جب پولیس آفیسر میرے کلینک آیا اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔
اگلے دن رات کو لڑکی کہیں نہیں گئی۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ کیا آج نہیں جانا، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، عجیب طرح کی انسان تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج نہیں جانا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ آج جائے، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا، کیونکہ جو خبر مجھے ملی تھی مجھے سچ جاننا تھا۔ یہ موقع بھی مجھے مل گیا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ مجھے آج آخری بار جانا ہے۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن کچھ دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جو خبر مجھے اس کے بارے میں ملی تھی، میں چاہتی تھی کہ اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ ہاسپٹل کی پچھلی جانب وہ دروازہ کھلتا تھا جہاں سے وہ جاتی تھی۔ کچھ دور تک تو چلتی رہی، پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی تھی اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ لیا اور اس ٹیکسی کا پیچھا کرنے لگی۔ 20 منٹ بعد وہ ایک گھر کے باہر اتری تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پرچی کو کھول کر اس گھر کے پتے پر نظر دوڑائی، جیسے صحیح پتہ پر پہنچنے پر انسان تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیوار پھلانگ کر اندر گئی، بالکل چوروں کی طرح۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ میں نے آفیسر کو کال کر دی۔ آدھے گھنٹے تک وہاں پولیس پہنچ گئی تھی۔ اس گھر کے اندر سے وہ لڑکی برآمد ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، اور وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج میرا بدلہ پورا ہو گیا، میں نے اپنا انصاف خود لے لیا ہے۔ مجھے آج پھانسی بھی دے دی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ بھی ان کمینوں سے لے لیا۔ اسے لیڈیز اہلکاروں نے پکڑ کر رکھا تھا۔ میں تو اس کے خون سے بھرے ہاتھ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ آفیسر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم دیر سے پہنچے ہیں، یہ لڑکی اس نوجوان کا بھی قتل کر چکی تھی۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک بے گناہ شخص کو بچا نہیں پائی۔ دراصل وہ لڑکی میری منت سماجت کر کے نوجوان پڑھے لکھے مہذب لڑکوں کو قتل کرنے جاتی تھی۔ یہ بات مجھے اس آفیسر نے میرے پاس آ کر مجھے بتائی تھی، اور مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ لڑکی ہاسپٹل سے باہر جاتی ہے۔ پہلے تو میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ شاید پولیس کو خبر ہو گئی ہے، لیکن وہ افسر خود بے حد پریشان تھا۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کہیں نہیں جاتی، لیکن وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے چند اخبار رکھے جن کی سرخیاں پڑھ کر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ جس تاریخ کو وہ قتل ہوئے تھے اسی رات کو وہ ہاسپٹل سے جاتی تھی۔ ان نوجوانوں کے قتل بھی اس نے بے دردی سے کیے تھے، جیسے اس نے اپنے عاشق کا کیا تھا۔ پولیس آفیسر کہنے لگا کہ دونوں نوجوان اسی طرح سے مارے گئے ہیں جیسے اس لڑکی کا عاشق مارا گیا ہے، اور اتفاق یہ کہ وہ دونوں نوجوان اس لڑکی کے عاشق کے دوست تھے، اور ان کا ایک ہی دوست بچا تھا جو آج مارا گیا تھا۔ اس لڑکی کو پھانسی ہو گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ لڑکی پھانسی کے وقت بھی ہنس رہی تھی۔ میں اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ اس کی ان نوجوانوں سے کیا دشمنی تھی؟ اس بات کو سال گزر گیا تھا جب ایک بار مجھے وہ نوجوان بازار میں نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک 15 سالہ لڑکی تھی۔ وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی کیونکہ وہ لڑکی میرے لیے اب بھی پہیلی تھی، میں اسے بھول نہیں پائی تھی۔ وہ نوجوان بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے اس لڑکی کے بارے میں جاننا ہے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے، اور اس نے کیوں 4 نوجوانوں کو مار ڈالا، جن میں سے ایک شخص وہ بھی شامل تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس شخص کے ساتھ گناہ بھی کیا تھا کیونکہ وہ حاملہ تھی۔ میری بات سن کر اس شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، اور وہ کہنے لگا وہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ وہ لڑکی میری منگیتر تھی، میری کزن تھی، مجھ سے ہی محبت کرتی تھی، اور میں بھی اسے چاہتا ہوں اور مرتے دم تک چاہتا رہوں گا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اپنی تعلیمی میدان میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی میں پیپر دے رہی تھی تو وہ شخص جس کا اس نے سب سے پہلے قتل کیا، وہ لڑکا کھلے عام چیٹنگ کر رہا تھا۔ بڑے باپ کی اولاد تھا، اس لیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کی کمپلین نہیں کر رہا تھا، لیکن نرمین یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محنت کا پھل کوئی چیٹنگ کر کے لے جائے۔ وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکے کی شکایت لگا دی، جس کی وجہ سے اس لڑکے کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور اس شخص نے اس بات کا بدلہ میری منگیتر سے اس طرح لیا کہ راستے سے اغوا کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر 4 دن بعد اسے نیم مردہ حالت میں اس کے گھر کے باہر پھینک گئے۔
نرمین کے گھر والوں پر وہ وقت قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کی والدہ تو اپنی بچی کی حالت دیکھ کر ہی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ نرمین کو جب ہوش آیا تو پاگل سی ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنے خلاف کیس کروانا چاہا تو کسی نے بھی ان نوجوانوں کے خلاف FIR کاٹنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بڑے باپ کی اولادیں تھیں۔ اس کے والد بھی لوگوں کے یہ تانے سن سن کر دل برداشتہ ہو کر چل بسے کہ اس کی لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے چکر تھا، وہ بد کردار ہے۔ نرمین سے یہ صدمہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اس نوجوان کا قتل کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر چھپ جاتی وہ پکڑی گئی۔ اس لیے اس نے پاگل ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ اسے جیل میں بند نہ کیا جائے اور یہاں سے وہ نکل کر وہ ہر شخص سے اپنا انتقام خود لے جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ میں نے اسے منع کیا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اسے کسی بھی حکومتی ادارے سے انصاف کبھی نہیں ملے گا، اس لیے وہ ان لڑکوں کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے ہاسپٹل میں وہ ایسا اوزار لے کر چھپا چکی تھی جس سے وہ قتل کر سکے، اور پھر آپ کو زیور پیسوں کا لالچ دے کر وہ انہی نوجوانوں کے گھر جا کر ان کا قتل کرتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غریب کو کبھی انصاف نہیں ملتا۔ اس کی بات سن کر میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ 15 سالہ لڑکی بھی رونے لگی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ بچی نرمین کی بہن ہے اور اب یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں یہ سوچ رہی تھی، کیا وہ لڑکی واقعی مجرم تھی؟